السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت معاب احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود نچھاور فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ۔ کسی کی جے وجے کیوں کر پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے کافی، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ آپ حضرات بہت باعمل عالم دین کے مقتدی ہیں، اللہ کرے تا دم حیات حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری صوفی نظر عالم صاحب کا سایہ دراز جب تک رہے تب تک آپ لوگ ان سے فیض حاصل فرماتے رہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت باعمل بافیض عالم دین آپ کے دیار میں ہے۔ ایسے علماء نوجوانی کی صورت میں جب اللہ تعالیٰ اپنے فیض و کرم سے نوازتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ علماء روئے زمین کی شادابی ہوتے، باعمل عالم روئے زمین کی شادابی ہوتی۔ میں تو بمبئی سے چلا، تبھی جو ٹیکسی میں مجھے لوگ لینے گئے تھے صوفی صاحب کی تعریف بہت کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ہے زبان خلق نکار خدا باشد، سبحان اللہ۔ تو اللہ کرے سب انہیں نیک کہیں اور یہ نیک ہو کر رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کی نیکیاں سن کر کے۔ اللہ کرے شیطان کے مکر و فریب سے تا دم حیات محفوظ رہے۔ جب آدمی بہت ترقی کرتا ہے تو شیطان اسی کو ٹانگ مارتا ہے، اس لیے عالم مولانا صوفی بزرگ کو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ وہ آپ لوگوں کو اتنی ٹانگ نہیں مارتا، وہ تو جانتا ہے ان کو گرا دیں گے، اکیلے گریں گے، اور امام صاحب گریں گے تو سارے مقتدی چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ وہ یہ جانتا کہ اگر امام صاحب سے غلطی کرا دیا تو کامیاب۔ تو ہم ان کے حق میں اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے شیطان کے شر سے بچے رہے، آپ لوگ بھی بچے رہو۔ ہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہو تو گھمنڈی ہو جاتے ہو۔ عوام کا حال یہ ہے کہ اگر ایک ہفتہ با جماعت فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوسروں کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ نیکیاں ہو جائیں تو اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ مولا تو نے میری پیشانی اپنے بارگاہ میں جھکوا لیا۔ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں حضرت ہو گیا، میں امام صاحب ہو گیا، یا میں سیٹھ صاحب ہو گیا، صدقہ خیرات دے دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اپنی نعمت کو تمہارے ہاتھوں سے اللہ بٹوا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ پیران پیر کی بارگاہ میں ابلیس آیا،
سوچا چلو چیک کروں ذرا، تو کہا عبد القادر السلام علیکم۔ پیران پیر نے فرمایا کون ہے تو؟ کہا اٹھیے، معراج آپ کی ہونی، اللہ نے آپ کی عبادت قبول فرما لے۔ ان پڑھا آدمی ہوتا تو خوش ہو کر کے اس کے گدھا پہ بیٹھ جاتا، مگر پیران پیر نے فرمایا مردود، اب نبی کے بعد معراج کس کی ہونی؟ خبیث کہیں کا، ہٹ، ابلیس کہیں کا۔ اور ابلیس نے پمپ مارنے آیا پیران پیر کی بارگاہ میں، کہا عبد القادر اللہ نے تمہاری عبادتیں قبول کر لی ہے اور میں جبریل ہوں، اور یہ براق حاضر ہے، بیٹھو تمہارے معراج کے لیے آیا ہوں۔ تو پیران پیر نے فوراً فرمایا خبیث مردود، اب کون آئے گا اور جبریل کہاں اتریں گے کس کی معراج کے لیے نبی آخر الزماں کے بعد؟ حق خبیث مردود کہیں گا، لعنت بھیجا، بھگا۔ اور جب بھگا تو دیکھو جاتے جاتے پمپ دے رہا ہے، کہتا عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ اگر ایسا جملہ شیطان ہم سے رات کو کہہ جائے تو ہم لوگ فجر میں اٹھتے ہی طالب علم کو بلا کے کہیں مردودو تم میری بزرگی جانو چاہے نہ جانو، ابلیس تو بزرگ کہہ رہا ہے، تمہیں بہت بڑا مولانا ہو، لیکن پیران پیر کو جاتے جاتے کہہ رہا عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو میرے پیران پیر ارشاد فرماتے خبیث ابھی جاتے جاتے نفس کا دھوکہ دے رہا ہے، علم نہیں بچاتا ہے، اللہ کی توفیق بچایا کر، ورنہ تو یہ خبیث خود ہی معلم الملکوت تھا، اگر علم بچایا ہوتا تو ابلیس بچا ہوتا، جہنمی نہ ہوتا، لیکن علم نہیں بچاتا۔ علم کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کی رسی عطا فرماتا ہے تب بندہ گمراہی سے بچتا۔ پیران پیر کو جاتے جاتے کہا عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچایا۔ ہمارے بھی لوگوں میں جو لوگ علم پر اور اپنے فلسفہ منطق پر زیادہ ناز کرتے ہیں وہ گھمنڈی ہو کے رہ جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد کوئی فاتحہ بھی ان کا نہیں پڑھتا۔ اور حافظ ملت جیسا خاکسار مخلص ہو، مجاہد ملت جیسا خاکسار ہو، مفتی اعظم جیسا تقوی شعار ہو تو الحمدللہ دنیا ان کا نغمہ پڑھتی ہے، سبحان اللہ، اور ان کے فیوز و برکات جاری ہوتے، تاج الشریعہ جیسا صابر ہو، سبحان اللہ۔ اس لیے یاد رکھو سب کو چاہیے بچتے رہیں۔ آج میں نے سوچا یہ مہینہ 11ویں شریف کا ہے، حضرت نے مجھے یاد فرما لیا، حضرت مولانا اسلم صاحب اور حضرت علامہ صوفی نظر عالم صاحب کی محبت ہے، میں بھی آ گیا، بہت گناہگار سیاکار ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے کسی نے بطور طنز کہا کہ عبد القادر تم تو بہت بڑے پیر ہو، مگر تمہارے مریدوں میں کچھ نیکوکار بھی ہیں اور کچھ برے بدکار بھی ہیں۔ دیکھا آپ نے کس کو کہا؟ پیران پیر کو، ان کے ہم عصر لوگوں نے کہا۔ پیران پیر مست ہو گئے، آقا میرے ارشاد فرمائے ہاں تم صحیح کہتے ہو، میرے مریدوں میں جو اچھے ہیں وہ عبد القادر کے ہیں، اور جو میرے مریدوں میں بد ہیں عبد القادر ان کا ہے۔ اتنا بڑا سہارا ہے، اس لیے آیا کرو 11ویں شریف منایا کرو، اس لیے ہم لوگ بے سہارے بیچارے نہیں، ہمارا چارہ تو سب سے افضل نبی رحمت ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے اولیاء ہیں، صدیق فاروق عثمان حیدر ہیں، حسنین کریمین ہیں، فاروق اعظم امام اعظم ہیں، اور الحمدللہ اولیاء کے تاجدار غوث اعظم۔ اس لیے پیران پیر سمجھ گئے کہ یہ ہم پر طنز بول رہا ہے، میرے مریدوں میں کچھ تو وہ ہیں جو اچھے ہیں، تو فرمایا جو اچھے ہیں وہ عبد القادر کے۔ کیا مطلب؟ کہ عبد القادر انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ان پر ناز کرتا ہے، اور جو بد ہیں وہ عبد القادر کے ہیں، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کیا مطلب؟ عبد القادر ان کا ہے، یعنی میں ان کے لیے ہوں، وہ مجھے دیکھ کر میرے اوپر فخر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا ہزار شکر ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیران پیر۔ اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ جب قیامت میں
قادری دولہا کے براتیاں اٹھیں گے تو میرا وجدان و ایمان کہتا ہے ہندوستان کا سب سے بڑا سپاہی عبد القادر کا امام احمد رضا ہوگا۔ یوں تو سبھی ہیں غوث اعظم کے، مگر یاد رکھو ہر سنی کی دہلیز کو جس نے بغداد کے شہر پناہ کا دروازہ بنایا ہو اسی کا نام مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ سبحان اللہ، محبت پیار محبت اعلیٰ حضرت یا رسول۔ اس لیے اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد۔ دیکھیں کبھی کبھی تحدیث نعمت کے طور پر انعام باری کا ذکر کرنا چاہیے، ورنہ اعلیٰ حضرت تو اپنے کو فرماتے ہیں میں ہی نہیں میرے سیاہ کی حقیقت کیا ہے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ سبحان جب خاکساری پہ آتے ہیں تو اپنے کو گنہگار کہتے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ کرم آپ کا ہو جائے جب آپ شفاعت پر آئیں گے تو ایک احمد رضا ہی کی خطائیں کیا ہیں، لاکھوں کروڑوں کو اشاروں میں آپ فوراً ان کے جرم کی بیڑیاں اور زنجیریں سب کٹوا کے توڑوا کے پھینک دیں گے اور الحمدللہ رب سلم کے واسطے سے جنت تک پہنچا دیں۔ اعلیٰ حضرت ہیں الحمدللہ جن کا کرم ہے ہم سنیوں پر، سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں اے احمد رضا تم نے بہت کچھ کیا ہے، تم ہندوستان میں عبد القادر جیلانی کے ایسے دم بھرتے ہو کہ بغداد کے جو چپراسی اور ان کے بارگاہ کے جو بہت بڑے خدام ہیں وہ بریلی کے احمد رضا کی تقدیر کی قسم کھاتے ہیں کہ کاش ایسی خدمت مجھے بھی ملتی، میں بغداد میں رہ کر جو کام کرتا ہوں بریلی کا مجدد ہندوستان میں رہ کر الحمدللہ غوثیت میں آپ کا ڈنکا بجایا کرتا ہے۔ اس نے فرمایا میری قسمت کی قسم کھائے، سگ کہتے ہیں کتے کو اور جو کھاتا وہ بھوکتا ہے، سبحان اللہ۔ سگ کہنا مطلب غوث پاک کا کتا ہونا نہیں ہے، یہاں پر حقیقت میں تعبیر وفاداری ہے، تعبیر وفاداری ہے، اور غوث اعظم کیا کتا ہونا یہ کتنے شرف کی بات، سبحان اللہ۔ تو حضور سیدنا سرکار حشمت علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ سگہوں عبید رضوی غوث و رضا کا، تو اعلیٰ حضرت اور بعد کے جو لوگ تھے اس لگ کے سب پر ان کو کہتے تھے اعلیٰ حضرت، میں سنا کسی سے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے سگ نہ کہو، تو فرماتے حضور مجھ کو اسی میں لطف آتا ہے، سبحان اللہ۔ سگہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، بھاگتے ہیں سامنے سے شیر ببر بھی۔ اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے وہ ایسے شاگرد تھے حضور حشمت علی رحمت اللہ علیہ کہ جہاں چلے جاتے تھے پہلے تو لوگ چاہے جتنا آؤں پھاؤں کر لیں مگر اسٹیشن سے اتر گئے تو یہ لوگ اسٹیج سے اتر کے بھاگ جاتے تھے، فرماتے تھے سگہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، بھاگتے ہیں سامنے سے شیر ببر بھی۔ تو اعلیٰ حضرت سگ فرماتے ہیں، اور یہاں سگ سے مراد دنیاوی کتا نہیں ہے، خدا کی قسم یہاں وفاداری مستعار ہے کہ ایسا وفادار ہو غوث اعظم کا کہ الحمدللہ بغداد کے جتنے بڑے مجاور و خدام ہیں وہ احمد رضا کی تقدیر پر اشک اور رشک کرتے ہیں کہ کتنی پیاری تقدیر ہے کہ میں بغداد میں رہ کر جو کام کرتا ہوں مجدد اعظم امام احمد رضا ہندوستان میں رہ کر ہر سنی کی دہلیز کو بغداد کی دہلیز بنا ڈالا۔ سبحان اللہ۔ کتا ہونا جنتی ہونا ہے، سبحان اللہ۔ کتا ہونا جنتی ہونا ہے، اور ہم لوگ غوث اعظم کے کتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، ہم لوگ غوث اعظم کے کتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت اتنے نیک اتنے نیک اتنے نیک کہ کوئی 65 سال کی عمر تک باشعور ہونے سے اعلیٰ حضرت نہ واجب چھوڑے نہ سنت چھوڑے نہ مستحب چھوڑے نہ فرض چھوڑے، اس کے باوجود خاکساری میں فرماتے ہیں اے عبد القادر جیلانی اگر اچھا نہیں ہوں تو آپ نے تو ہی خود فرمایا ہے کہ جو میرے مریدوں میں اچھے ہیں وہ عبد القادر کے ہیں اور جو برے ہیں عبد القادر ان کا ہے۔ تو آقا
دوسری والے میں شمار فرما لو. یعنی اچھا نہیں احمد رضا تو بروں میں تو رکھ لو. تو فرماتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی پر وہ کیسا ہی سہی ہو تو کریمہ تیرا. سبحان اللہ. کیونکہ آپ نے فرمایا ہے جو بد ہیں وہ عبد القادر ان کا ہے. سبحان اللہ. تو جب ان کا کہہ دیا کہ غوث اعظم الحمدللہ ان کے ہیں تو بولو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پیرانے پیر ہیں. سبحان اللہ. تو اچھے ہیں وہ عبد القادر کے ہیں اور جو بد ہیں مریدوں میں غوث اعظم ان کے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے پیرانے پیر اگر بہت اچھا احمد رضا نہیں ہے تو برے والوں کی فہرست میں داخل فرما دو. اور آپ نے کہا ہے کہ وہ عبد القادر ان کا ہے تو حضور ہم آپ کے ہیں میری بگڑی بنا دو. تو فرماتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی اور پر وہ کیسا ہی سہی ہو تو کریمہ تیرا. سبحان اللہ. تو قیامت میں جب سب قادری اس دولہا کی بارات میں شامل ہوں گے تو میرا وجدان کیفیت قلبی کہتا ہے کہ خدا کی قسم مجدد اعظم امام احمد رضا غوث اعظم کے پیچھے قادری جھنڈا لے کر نعرہ لگا رہا ہے. وہ قادری ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں قادری سلسلہ ہے مقدر میرا مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی فخر کے ساتھ. تو ہم لوگ اسی قادری بارگاہ کے کتے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی کتے میں ہی ہونے سے نجات ہو جائے گی. اس لیے کہ اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے. تو جب اصلی کتا ناپاک کتا پاک ہو کے جنت میں جائے گا تو یہ نسبت کا کتا جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اصحاب کہف کا کتا جنتی. جانتے ہو سورہ کہف پڑھا نہیں؟ سورہ کہف پڑھا آپ نے. ایک غار میں 7 یا 8 پہلے زمانے کے امتی بنی اسرائیل کے ظالم بادشاہ سے اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے غار میں گئے تھے. اور جب غار میں گئے چھپ گئے. دقیانوس بادشاہ ظالم تھا, نصرانی کافر تھا اور بہت بڑا ظالم تھا یا یہودی تھا. وہ دقیانوس نے مومنین پر سختی کرنا شروع کیا اور توحید پرستی اور رسالت کا منکر تھا. یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کھوہ میں جا کر مسلمان مومن تھے چھپ گئے. کتنا سال؟ 300 وزدادو 9 ہے. لیکن وہ 9 میں سال مہینہ کی قید نہیں. مفسرین اس روٹی کی لوئی کو کچھ لوگ اتنا پھیلا دیتے ہیں اور کچھ لوگ اتنا پھیلا دیتے ہیں. تو اگر 9 کو پھیلاؤ دن میں تو 9 دن اور روٹی پھیلا دو تو 9 مہینہ اور روٹی پھیلا دو تو 9 سال ہو گئے. 300 سال 1-2 دن نہیں. اصحاب کہف اس غار میں سوئے رہے بغیر کھانا پانی کے. کتنے دن؟ 300 سال. قرآن فرماتا ہے, بریلی کے امام احمد رضا نہیں فرماتا. اور یہ کتا ان لوگوں کا جب یہ لوگ غار میں چھپنے گئے تھے ایمان بچانے تو ان کا گھریلو کتا بھی چلا گیا اور بغیر روٹی دانا پانی کے یہ اولیاء 300 سال سوئے رہ گئے, مرے نہیں. اور ان کا کتا سویا بھی نہیں. دیکھو یعنی جو صاحب معاملہ وہ تو سو رہے ہیں اور دربان 300 سال جاگ رہا تھا. آنکھ پہ جھپکی بھی کتے کو نہیں آئی. قرآن خود فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. 300 سال یہ لوگ سوئے اور کتا اتنا وفادار کہ 300 سال بغیر دانا پانی روٹی ہڈی کے. قرآن فرماتا ہے اپنی کلائی کو اس غار کے دہانے پر بچھا کر اور جیسے دربانی کرتا ہو الحمدللہ یہ کتا بغیر دانا پانی کے دربانی کرتا رہا. یہ وہابی خبیث کہتے ہیں کہ اولیاء انبیاء کیا دیں گے, اتنا لگتا ہے کہ ان کا کلیجہ نکلا جا رہا. وہ دے رہے ہیں اور ان کا سکڑ رہا ہے دل. کیا دیں گے؟ کیونکہ نفسی نفسی کہتے ہیں
یہ بیوقوف کہتے ہیں دیکھو قیامت میں حدیث شریف میں ہے کہ سب کہیں گے نفسی نفسی ذهبوا الی غیری، آدم سے عیسیٰ تک جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، دیکھو حدیث میں آیا ہے، اور تم لوگ آستانوں پہ جاتے ہو، بغداد جاتے ہو، اجمیر جاتے ہو، مخدوم سرکار کے یہاں جاتے ہو، بریلی کے تاجدار کے یہاں جاتے ہو، بزرگان دین کے یہاں جائیے، کچھ نہیں دیتے ہیں۔ جب نبی نفسی نفسی کہیں گے تو ولی کیا دیں گے؟ معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، ارے زور سے بولو معاذ اللہ۔ جب کوئی مردود ایسا کہے نہیں دیں گے نفسی نفسی تو کہہ دو سن لو، نفسی نفسی کہنا انبیاء کا اختیار چھیننا نہیں ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ نفسی نفسی اس لیے کہہ رہے تھے کہ جب تک ہمارے سرکار نہیں کھولیں گے شفاعت کا دروازہ ہم لوگ نہیں کھولیں۔ ان بے وقوفوں نے یہ سمجھا کہ اختیار ہی چھن گیا، نہیں معاذ اللہ، اختیار نہیں چھنا، آدم سے عیسیٰ تک سب جا رہے ہیں اس لیے تاکہ دنیا جان لے کہ محمد الرسول اللہ کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت تو برپا ہی نہیں ہوتی، قیامت تو برپا ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر آدمی کے اعمال تیار ہے اور کرامن کاتبین لکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کا اعمال تیار ہے جہنمیوں کا بھی تیار ہے تو رحمان کے حکم سے قیامت میں فرشتہ فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اللہ جب سب کا نام اعمال تیار ہے تو قبرستان سے اٹھتے ہی سب کو دے دیا جائے، جنتیوں کا جنت میں اور جہنمیوں کا جہنم۔ یہ دوڑایا کیوں جا رہا ہے؟ آدم کے ہاں جاؤ، جب فرشتہ لکھے ہے لوح محفوظ میں ذکر ہے، سب کا نام اعمال تیار ہے، اور اللہ فرماتا ہے جب ہم لوگ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے داہنے ہاتھ میں اور بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمائے گا، اور فرشتے کو اللہ فرمائے گا کہ ہر نام اعمال والے کو دے دو اور کہہ دو لے پڑھ لو کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارا کیا ہوا کرتوت اور تمہارے نام اعمال کا حساب کے اعتبار سے کافی ہونا ہے۔ اللہ جب یہ کافی تھا تو کاہے دوڑائی ہوئی؟ جاؤ آدم کے ہاں، جاؤ عیسیٰ کے ہاں، یہ جاؤ موسیٰ کے ہاں، جاؤ نوح کے ہاں، جاؤ ابراہیم کے ہاں، جاؤ صالح کے ہاں، جاؤ ہود کے ہاں، جاؤ حضرت اسماعیل کا، کیوں دوڑائی ہو رہی؟ تو پتہ چلا ہاں اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ مقام محمدی کا اظہار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اے نادانو، انبیاء کے اختیار چھن نہیں گئے ہیں، اگر سب کے چھن جاتے تو سب لوگ کہہ رہتے تھے اذهبوا الی غیری الی غیری، اور حضور کے پاس آئے تو الی غیری نہیں کہا۔ اگر چھنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ بھی کہتے اذهبوا، اب ایکرے بات تو نہ کونو پیڑ ہے نہ دیوار ہے، اب کہاں الی غیری؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا لہا، ہواں سے ہیاں تک دوڑے ہوئے ہمارے وجہ سے۔ آقا فرماتے ہاں جس شفاعت کبریٰ کے لیے تم بھاگ رہے تھے در در، اس کا کھولنے والا دروازہ میں ہی ہوں، اس لیے میرے آقا فرمائے گے انا لہا، میں ہی تو ہوں جو شفاعت کروں گا، اور تم لوگ دوڑ بھاگ رہے ہو۔ اور جب آقا شفاعت کر دیں گے اپنی امت کی اور سب انبیاء کو اجازت دے دیں گے تو اب آدم بھی شفاعت کریں گے، حضرت نوح بھی شفاعت کریں گے، ابراہیم بھی شفاعت کریں گے، اسماعیل بھی شفاعت کریں گے، حضرت عیسیٰ بھی کریں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے آقا، اگر آپ کے مقام محمود کا مرتبہ علیٰ کا اظہار مقصد نہ ہوتا تو قبر سے اٹھتے ہی سب کو نام اعمال دے لیا جاتا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، مگر یہ عیسیٰ سے آدم تک دوڑا، یہ فقط اس لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زندہ باد، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ سبحان اللہ۔
انبیاء کا اختیار چھن نہیں جائے گا، اس لیے نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، نہیں، ان کی تو شان بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اچھے لوگ جب اٹھیں گے تو ہم لوگ تو بھاگیں گے قیامت میں، اور اچھے لوگ بھاگیں گے نہیں، ان کو فرشتہ آئے گا بلانے۔ کہاں ہیں غوث اعظم؟ کہاں ہے خواجہ پیا؟ کہاں ہے مخدوم سمنانی؟ کہاں ہے میرے احمد رضا؟ چلو ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہابیو حدیث پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے پیاروں کو برا بھلا کہتے ہو، بے اختیار کہتے ہو۔ رحمان فرماتا ہے کہ جو نفس مطمئن والے ہیں وہ ہماری طرح ٹوٹ پجیا قیامت میں نہیں پھریں گے۔ رحمان فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتہ آئے گا، کہے گا اے میرے تھوڑے سی روزی کھائے ہوئے پر صبر کرنے والوں، شکر کرنے والوں، میرے آزمائش و امتحان پر صابروں، اے اولیاء شہداء صالحین کی جماعت اٹھو۔ رحمان فرماتا ہے ہم ان کو 3 بار استقبال دیں گے۔ موت کے وقت جب روح قبض کی جائے گی تو اللہ روح سے فرمائے گا ارجع الی ربک، پھر قبر سے اٹھیں گے تو اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ میرے محبوبوں کو کہو ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پھر جب میدان محشر میں چلیں گے اور جنت کا دروازہ رضوان کھول کر بیٹھے ہوں گے، اللہ اللہ کہیں گے فادخلوها بسلام آمنین، آؤ اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ میدان محشر میں جہاں شور بپا ہوگا گنہگاروں کا، وہیں نیکوکاروں کو فرشتے بلا رہے ہوں گے، یا کیا کرت ہو، چلو احمد رضا چلو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، یہی انبیاء اولیاء سب سلام بھیجیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا ہندوستان میں اور پورے عرب عجم میں ڈنکا بجا دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا سلام اتنا پیارا قبول ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ جب انبیاء اولیاء شہداء صالحین فرشتے نبی پہ سلام بھیج رہے ہوں تو احمد رضا سے کہا جائے ہیاں کہاں کھڑے ہو، چلو نا، وہی جو وہاں بجائے رہو ہیوں بجاؤ۔ سبحان اللہ۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہی جو ہندوستان میں پڑھ پڑھ کے چمن چمن لہرا رہے تھے وہی میدان محشر پہ پڑھو، تمہارے رب کو بھی پسند آوے اور تمہارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آوے۔ سبحان اللہ۔ یہ پاگل کہتے ہیں انبیاء اولیاء بے اختیار ہیں، کوئی اختیار نہیں۔ ہم نے کہا کمینے کم بختو، حدیث سے نہیں پڑھتے ہو، قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتے ہو، سب اگر ایک دم معاذ اللہ تمہارے طرح مفلوج ہوتے تو رحمان کیوں کہتا فرشتوں جاؤ اور میرے پیاروں کو بلا لاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہماری طرح نہیں ہوگی۔ اب جب اسی میں بلاوا ہوگا غوث اعظم کا ہم لوگ پیچھے لگ جاؤ جائے، کیونکہ ہے میرے پیرانے پیر جب یہاں ہم لوگ نعرہ مار رہے تھے آپ کے براتی تو امید ہے وہاں آپ بھولو گے نہیں، کیونکہ آپ نے مریدی لا تخف فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے مریدوں خوف نہ کھاؤ، اور فرمایا ہے جو اچھے ہیں وہ عبد القادر کے ہیں اور جلال الدین کی طرح جو برے ہیں عبد القادر ان کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کیا کہنا، تو انبیاء اولیاء سب معذور نہیں ہوں گے، مفلوج نہیں ہوں گے، معاذ اللہ بے اختیار نہیں ہوں گے۔ وہ تو اسی لیے کہا گیا کہ آدم سے عیسیٰ تک چلو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بے خبری کہ خلق پھری، یہ بے خبری نہیں بتا رہے کہ حضور کو خبر نہیں، یعنی یا رسول اللہ سب جانت رہو کہ امت پریشان ہے اور تب وہ چپ میں بیٹھا رہے ہو، پہلے کاہے نہیں بلائے جب آدم کھیاں نوح کھیاں سب دورت رہے، تو پتہ چلا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خبر ہے مگر جان بوجھ کے رکے رہو تاکہ ہیاں تک آویں دروازہ کھولی۔ سبحان اللہ۔ یہ بے خبری
کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. یہ تمہارے لیے کا بے خبری نہیں ہے، یہ کہنا ہے جان بوجھ کے بیٹھے رہو تاکہ دنیا جان جائے مقام محمدی کتنا عرف و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت جو فرماتے خدا کی قسم اس کا جواب نہیں ہے. مجدد درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ. تو پیرانے پیر کا کتا ہونا جنتی ہونے کی نشانی. کیوں؟ عبد القادر خیر الامم کے اولیاء میں تاجدار اولیاء. عبد القادر خیر الامم کے اولیاء میں تاجدار اولیاء، اس لیے کہ نبی کی امت تمام امتوں میں افضل. کنتم خیر امت. اچھا بتاؤ نبی کی امت تمام امتوں میں کیوں افضل ہے؟ روزہ زیادہ رکھتے ہیں، نماز زیادہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ زیادہ دیتے، کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی امت 50 وقت کی نماز پڑھتی تھی، وہ 100 روپے میں 40 روپیہ زکوٰۃ دیتے تھے، اور ہم لوگ 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ. بولو ہم لوگ ڈھیلا سے پاک کر لے پاک، رگڑ لو پاک، اور ان کا اگر شرمگاہ سے متجاوز کر جائے پاخانہ پیشاب تو ڈھیلے سے نہیں، پانی سے نہیں، بلکہ چاقو لے کر کھرچتے تھے تب پاک ہوتے تھے. کتنی مشقت بھری طہارت. بولو اب آپ سوچو مخرج معتاد سے باہر نہ جائے پاخانہ پیشاب، کتنا سنبھال کے پاخانہ کرتے رہے ہوں گے. خیر نہیں. اور توہار چاہے جہاں لگ جائے، پانی ملے دھوئے لو، نہ ملے تو دھور لے لو اور تیری رگڑ دو کام. کتنی نبی کی رحمت. سبحان اللہ. مشقتیں ان کی زیادہ، عبادتیں زیادہ، عمریں 1000 سال سے کم نہیں، پھر بھی یہودیوں کی عبادت اتنی زیادہ ہے، زکوٰۃ اتنی زیادہ، نماز 50 وقت کی. اللہ کب پڑھتے رہے ہوگے، کب کھیتی کرتے رہے ہوگے. مگر ان کو قرآن نے خیر امت نہ کہا. ہم لوگوں کی عمر 65 سے 70 سال، ہماری نمازیں 5 رکعت وقت کی، ہماری زکوٰتیں 2.5 روپیہ 100 روپے میں. اللہ الصمد. کام اتنا سستا، نام اتنا زبردنگ. یہ بولو یہ میرے اعمال کا صلہ نہیں ہے، یہ نسبت رسول اللہ کا فیضان ہے. محمد رسول. یہ میرا عمل اچھا بہت نہیں ہے، میرے اعمال کم ہیں، مگر یا رسول اللہ آپ کی امت میں ہے اس لیے کم بھی بہت زیادہ. سبحان اللہ. تو یہ نسبت پاک ہے. ناز کرو، خوش رہا کرو، نمازیں پڑھو، نبی کے نام پر ربیع الاول شریف سجایا کرو، 11ویں کے نام پر اولاد رسول کی محبت میں چراغاں کر کے 11ویں شریف منایا کرو. اس لیے کہ خیر امم نسبت رسول اللہ کی وجہ سے ہم سب کو شرف ملا، کیونکہ انبیاء میں سب سے افضل جب رسول اللہ ہے تو اس نسبت پاک سے ان کی امت بھی تمام امتوں میں افضل. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء 300 سال بغیر کھائے پیے سوئے، اور ان کے کوکر یو پی کی زبان میں ان کا کتا دربانی کرے تو پیاس اور بھوک، قرآن فرمائے 300 سال پیاس بھوک سے محفوظ. اور وفاداری سن لو، خدا کی قسم جھوم جاؤ گے. اس امت کا ولی اصحاب کہف اولیاء تھے، ان کے دربانی کا یہ شرف کہ نہ بھوک لگے نہ پیاس، اور وہ جنت میں جائے گا. کون؟ کتا. اب اصحاب کہف کا جنت میں جائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 بڑے چٹیل کافر ہیں جو اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم میں جائیں گے. ان میں سے ایک ابو جہل، یا تو فرعون، اور یا تو بلعام باورا، جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کا سب سے بڑا ولی اللہ تھا مگر مردود بارگاہ ہو گیا. یہ 3 بڑے کڑیلے کافر ہیں. سادہ لوگوں کا قول ہے کہ بلعام باورا امت موسیٰ کا گستاخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلے مستجاب الدعوات تھا،
اسی لیے گھمنڈ مت کرو، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، کچھ بھی کر کے، ہم جیسے مولوی دو کتاب پڑھ کر، بلکہ اللہ سے شام کو سوتے وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگو، اور 10 بار کم سے کم پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی تو 70 سے 100 بار پڑھتے تھے، جبکہ وہ بے گناہ ہیں، پاک صاف ستھرا ہیں، وہ تعلیم امت کے لیے استغفار پڑھتے تھے، تو تم بھی 100 بار نہ پڑھ پاؤ تو 10 بار پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 10 بار کلمہ شریف پڑھو، اور رب العالمین سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگا کرو۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت اور شریعت متقدمہ کے ماننے والوں اولیاء کا یہ شرف تھا کہ ان کی بارگاہ میں کتا اگر بیٹھا تو 3 سال تک کھانا پانی کی حاجت نہیں، بے خوف رہا، اور جب وفاداری اللہ نے اس کی قبول فرمائی تو ان جہنمیوں کو اس کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالے گا، اور اس کتے کو انہی تینوں میں سے ایک کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کتے کو جنت میں ڈالے گا۔ تو جب اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو سکتا ہے تو پیران پیر کے کتے جنتی کیوں نہیں ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہو پہرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو تم لوگ تفسیر ماشاء اللہ جوش میں آ جاتے ہیں، نوجوان بھائی تقریر سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ ماشاء اللہ تقریر کرنا تو بیٹا وقت کم ہے، پھر جب سلام ہو جائے گا تو 2 بار نعرہ مار لینا، درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم لوگوں کے پیران پیر غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو قرآن کی تفسیر اس لیے بیان کر دیا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، تو ان کو پکڑ کے لے جانا اور اصحاب کہف کا پورا واقعات کا جو تفسیر پڑھ لو، اور زور پڑھو، چشمہ بریلی کا لگا لو چاہے سرما بریلی کا لگا لو، اور یہ بریلی کے امام احمد رضا نہیں بول رہے، قرآن بول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رحمان کا فرمان بول رہا ہے کہ کتا بے خوف ہے، بغیر کھائے پیے ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی قیامت میں بے خوف رہیں گے، اور جب بلاوا ہوگا چلو تو انشاءاللہ پیران پیر نہیں بھولیں گے، وہ سجدے میں سر رکھیں گے، کہیں گے پیران پیر اللہ سے عرض کریں گے مولا جو صبح و شام میرا نام لیتا تھا، جو میری نسبت میں اس کو لیے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ یقین میرا کہتا پیران پیر وفاداروں کو لیے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ تم لوگ سوچو گے یار اتنا دعویٰ بول رہا مولوی، کہاں لکھا؟ ہم کا دیکھ لے بدھو، یہ جب بدھوا جمرتیہ کا لڑکا مرتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز بڑوں کی طرح نہیں پڑھی جاتی، ورنہ بچہ بھی مر جائے، اماں بھی مر جائے، ابو مر جائے تو اس کا جنازہ الگ الگ، نوجوان مرد عورت کا ایک ساتھ پڑھا تو 7 جنازہ ہو جائے، اور وہی میں کہیں 7 سال کا ببوا آ جائے تو اس کا الگ کر دو۔ میں نے پوچھا مولانا اسلم صاحب یہ الگ کیوں؟ تو کہا اس لیے یہ بڑے لوگ گناہ پاپ کیے ہیں، اس لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اور یہ چھٹوا بے گناہ ہے اس لیے مغفرت کی دعا اس کے لیے نہیں ہوگی، اس کی دعا الگ ہے۔ بوڑھوں کے لیے کہا جاتا ہے، بالغوں کے لیے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ بخش دے میرے زندوں کو، مردوں کو، دور والوں کو، قریب والوں کو، مرد کو، عورت کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو۔ لیکن جب چھٹوا مرتا ہے یا بٹیا مرتی ہے تو اللہم اغفر نہیں کہا جاتا، اللہم اجعلہ لنا فرتا۔ زور سے کہو سبحان اللہ، ارے زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت جب آتے ہیں تو ٹیبلٹ دیتے ہیں، اور یہ لوگ آتے ہیں تو کیپسول دیتے، جا کے پیٹ میں پھوٹے تب مزہ معلوم ہو۔ یہ لو پلاسٹک کی تسبیح پڑھت رہو، اور اہل سنت نکھار پیدا کرتے ایمان میں، تو یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا کوئی گیا ان کے مجمع میں تو سنی نہ ہو جائے۔
تو یہ لوگ کہتے ہیں جھگڑیلو لوگوں کے جلسے میں مت جائیو. اچھا بولو ہم جب سے آئے ہیں بلم چلا رہے ہیں کہ فرسا چلا رہے ہیں؟ لیکن اگر یہ نہیں آتے کیوں؟ دیکھو یہی حدیث ہے. کہتے ہیں ہم حدیث والے کیا حدیث والے ہو یار, آتی ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بچہ مرا تو جنازہ ساتھ میں نہیں ہوگا کیونکہ بالغ گنہگار ہوتا ہے اور اس کے گناہوں پہ مواخذہ ہوگا, اور نابالغ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے پوٹے خطاؤں پر مواخذہ نہیں فرمائے. تو بالغ کے لیے کہا گیا اللہم اغفر لحینا, اور جب نابالغ مرا تو پھر نہیں کہا گیا اللہ بخش دے, بلکہ دعا مانگی جاتی ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ دعا بریلی کے احمد رضا نے نہیں سکھایا ہے, یہ دعا دو عالم کے تاجدار احمد مختار نے سکھایا. سبحان اللہ. کیا کہو, یہ چھوٹی نابالغ بچی یا بچہ جب مر جائے تب آقا تعلیم دیتے ہیں بولو اللہم اجعلہ لنا فرطا. اے اللہ جب قیامت میں سب اٹھے اور اہل جنت جنت میں جا رہے ہو تو ہمارے اور جتنے جنازے میں شریک ہیں اور یہ چھوٹا بچہ نابالغ جو جا چکا دنیا سے, اللہ اللہ اس بچے کو ہمارے لیے قیامت میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں آگے چلنے والا بنا. فرط کے معنی پیش رو. آقا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کی بھری بھیڑ ہوگی, اہل جنت جنت میں جائیں گے اور کچھ ماں باپ جہنم کی طرف, اور ان کا حساب سخت ہوگا, تو چھٹوا لڑکے اللہ سے جھگڑیں گے. اللہ فرمائے گا تو ہی کیا کرو تو جاؤ جنت. تو چھٹوا ببوا کہے گا نصر الدین خورشید جو چھوٹے مرے ہیں اللہ میں توری جنت میں نہ جائیوں. اللہ فرمائے گا کا چاہت ہے, تو یہ بولے گا مورے ابا اماں جہنم میں جاؤں اور میں جنت میں جاؤں, اے مولا مجھے تیری جنت پسند نہیں ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا ایک کچے بچے جا اپنے خاندان میں سے جس کو چاہ اس کی ہاتھ کی انگلی پکڑ کے جنت میں داخل فرما. سبحان اللہ. اب تو کہہ دو سبحان اللہ. اے لوگو یہ حدیث مصطفیٰ ہے جو جنازے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے, اور کم وقت کہتا ہے کوئی کام نہیں آئیں گے. بدھوا کا کچا بچہ اللہ فرمائے گا ہاتھ پکڑ جنت میں جا. تو بچہ چھوٹا, اسی لیے جب نابالغ مرے تو پھر نہ روا کرو, اتہار انگری پکڑ کے جیے تو جوانی سے بڑھاپا کے سوٹا دنیا ماں, اور مر جائے تو آخرت کا سوٹا پکڑ کے گھسیٹ لے جائے جا. اس لیے آقا نے فرمایا دعا مانگ اللہم اجعلہ لنا فرطا. اللہ میری بچی یا کسی مومن کا بچہ جو مر گیا اسے قیامت میں انگلی پکڑ کر آگے چلنے والا بنا. وَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا. اور میرے بچے یا بچی کو مولا میرے لیے نامہ اعمال کا ذخیرہ اور اجر بنا. آقا تعلیم دیتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا. اور دعا آخری کیا دیا, ساری وہابیت گھرج کے مر جائے. کہتے ہیں نبی شفاعت نہ کریں گے, یہ بدھوا جمرتیہ کا لڑکا شفاعت کرے گا. اور آقا فرماتے دعا مانگ کو وَجَعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا. اور اللہ میرے چھوٹے بچے کو قیامت میں شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا ہوا بنا. ان سے پوچھو کہ یہ جنازے کی نماز بھی یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ کونوں اورول انترانی چھوڑے رات ہے. وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا. نبی کو شافع محشر کہا جائے تو تکلیف ہو رہی ہے, دافع البلا کہا جائے تو تکلیف ہو رہی ہے, اور رسول اللہ تعلیم جنازہ میں فرماتے ہیں دعا مانگ اور کہو اللہم اجعلہ لنا فرطا, اللہم اجعلہ لنا فرطا. اللہ میری بیٹی یا بیٹے کو قیامت میں انگلی پکڑ کر جنت میں لے جانے والا پیشرو بنا دے. اللہ جا نامہ اعمال کا ذخیرہ اور اجر کا ذخیرہ
ہوا بنا دے، شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا ہوا بنا۔ جب بدھوا کا کچا بچہ اتنا پاورفل ہے تو عبد القادر ماں کے شکم میں 16 یا 14 پارے کے حافظ قرآن تھے۔ سبحان توہرا ببوا اتنا فل پاور شفاعت کرے اور عبد القادر شفاعت نہ کرے، معاذ اللہ، میرے آقا شافع محضر شفاعت نہ کریں گے۔ اس لیے یاد رکھو جب وہ جنت میں جائیں گے فرشتہ کہے گا نیکوکاروں کو، شہداء صالحین اولیاء بزرگوں کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن والو، چلو تھوڑا کھائے شکر بجا لائے، مصیبت پڑی تو صبر کیے۔ آپ لوگوں کا حال الٹا ہے، نفس مطمئن بہت کم لوگ رکھتے ہو، ملے تو کیوں نہ جانے، تو جانو تو ہر مہرارو جانے اور بینک والا جانے، اور کچھ گڑبڑ ہوئے کو بکریوں مرے تو 12 بجے صوفی صاحب کی آئے گے، حضرت پوکے 15,000 کا بکرا رہا، بکرا پوکے تو امام دعا مانگے اور پاؤ تو نہ بتاؤ، اس لیے کہ کہو رسید نہ دکھائے دی۔ شاکر وہ ہے جو نعمت پاوے کھاوے سب کو کھلاوے، اپنا بھی کھاؤ، اپنے عزیز کو دو، اپنے بھائی کو دو، محلے والوں کو دو، بیوہ کو دو، یتیم کو دو۔ اور جب اللہ آزما لے تو چھچودر کی طرح گاؤں بھر میں مت کہو کیا کرے، بند ہے گوادن دو گڑیوں بھشٹ ہو گئی ہو، یہ کیا چیز، یہ سب کیا چیز آیا، چھپ کے رکھ لیا، ٹھیک ہے مت بتا، حقوق ادا کر دے بندوں کا اور اللہ کا، زکاة ادا کر دے، صدقہ دے دے، فطرہ دے دے، جلال الدین کو بتانے کی ضرورت نہیں، کھا کھلا۔ لیکن جب اللہ آزماوے تو رات 1 بجے فون مت کرو حضور دعا کیو، کیا ہوا جیب کٹ گئی، کٹ جانے دے، میل ہے۔ اعلیٰ حضرت اس دنیا کو فرماتے ہیں ڈائنگ شوہر کش، یہ دنیا ہے، جانے دے، ہو سکتا ہے پیسہ کٹ جائے، کٹ جانے دے، ممکن ہے تیرے اوپر جان کی بلا آنے والی تھی، اللہ نے کوئی نیکی تیری قبول فرما لی، ہو سکتا تیری بیوی بکری کو کھلایا ہو، بلی کو ہڈی دیا ہو، کتے کو روٹی کھلایا ہو، آج وہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، بکریوں نے، بلیوں نے، چوہوں نے دعا دے دیا ہو، کتے نے، تمہارے اوپر جان کی بلا اللہ ڈال کر مال پہ ڈال دیا، اب شکوہ مت کرو۔ اس لیے نفس مطمئن والے وہ ہیں جو اللہ کے دیے پر شاکر ہیں اور اللہ آزما لے تو صابر رہیں، شکوہ اللہ کے بارگاہ میں نہ کریں۔ اللہ ایسے لوگوں کو فرمائے گا چلو میدان محشر میں، وہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں چلے آئے اسٹیشن سے اکیلے، اگر تاج الشریعہ آئے ہوتے تو اکیلے آتے نہیں، ارے ایئرپورٹ ہی سے دونوں طرف بستی بستی کھڑیا کرے، تو جب غوث اعظم جائیں گے تو اکیلے، اللہ فرمائے گا فرشتو اس میرے محبوب کو اکیلے مت جنت میں لے جاؤ، اللہ فرمائے گا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، تمہارا بھاؤ بھی سواگت ہوگا، اے غوث اعظم، اے خواجہ اعظم، اے مجدد اعظم، اے مفتی اعظم، اے محدث اعظم، تنہا مت جاؤ، رحمان فرمائے گا ہمارے شہداء صالحین کی جماعت میں جاؤ اور سب کے بڑے مجمع میں ہو کر جاؤ، سبحان اللہ، تاکہ اہل محشر دیکھ لے کوئی پیارا اور دلارا آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یقین جانو یہاں یہ جشن مناؤ، پیرانے پیر جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے مولا میں بھی اپنے مرید کے بغیر نہیں جاؤں، جب بدھوا کا لڑکا اللہ سے جھگڑے گا نہ جائیو مورے ابا اماں جہنم میں جا میں جنت میں نہ جائیو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا کچے بچے جس کو چاہ ہاتھ پکڑ لے اپنے خاندان ماں باپ کا اور جنت میں سیدھے چلے جا، سبحان اللہ۔ تو جب یہی شافعوں و مشفع و اللہم اجعلہ لنا فرتا کا راز ہے، جب اتنے چھوٹے نابالغ بچے اتنا فل پاور ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے، تو ان لوگوں کی شان کیا کہنا، سبحان اللہ، جو مردے کو جلایا کرتے ہیں اور زندوں پر سبحان اللہ فیض بانٹا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک کرامت سنا دو، سلام ہو جائے۔
انہیں کرامت سنا دو، غوث پاک کی کرامت سنا دو کہ بھاگنا چاہتے ہو؟ حضور کھانا کھائے لو کہ نہیں ابھی؟ بھئی آپ لوگوں کا لنگر شریف ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دل ادھر ہی لگا ہو؟ ایک کرامت سن لو، بہت پیاری کرامت ہے، سبحان اللہ۔ ایک عورت آئی پیران پیر کی بارگاہ میں، سنے ہی ہوگے کٹورے بدلتے ہیں گلاس، اور میں پلانے والے تو ہمارے سارے سنی علماء ایک ساتھ پلاتے ہیں، سبحان اللہ، انداز بدلا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک عورت آئی، تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں یہ واقعہ درج ہے، کہا حضور میرا بچہ بہت دن ہو گیا دریا میں ڈوب کے مر گیا، دعا کر دو بچہ ہمارا زندہ ہو کر آ جائے۔ مردوں کو جلانا یہ اکثر انبیاء کے معجزات سے ہے، لیکن کچھ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے معجزہ کا صدقہ عطا کیا، ان میں پیران پیر 1 نمبر کے، حضرت سید احمد کبیر رفاعی 2 نمبر پہ، حضرت علی حیتی 3 نمبر پہ، ایسے 3-4 اولیاء وہ ہیں جو مردوں کو جلایا بھی کرتے، اور غوث اعظم 1 نمبر اولیاء میں مردوں کو جلانے میں۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہاں مت جاؤ شرک ہے نہ مانگو، ہم نے کہا بے دیکھ مانگ رہی ہے بڑھیا، اور عبد القادر یہ نہیں فرما رہے کیا شرک کر رہے میں جلائیو اللہ جلائیے، نہیں، اللہ عطا کرتا اپنے محبوبوں کو تشریفاً و تکریماً، تو اللہ والے بھی عطا کرتے، سبحان اللہ۔ پیران پیر نے بڑھیا سے یہ نہیں کہا کہ کیا شرک کر رہی ہے، جلانا کام مارنا کام اللہ کا ہے، ہاں میرا بھی ایمان ہے کہ جلانا مارنا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ اپنی بخشش و عطا کو کر دے تو انبیاء بھی جلاتے ہیں، اور انبیاء کے فیض سے الحمدللہ عبد القادر جیسے اولیاء بھی جلا دیتے۔ عورت نے کہا آقا میرا بچہ مر گیا اور کئی دن ہو گئے، ایک بیٹا اکلوتا تھا، دعا کر دے میرا بچہ زندہ ہو کر آ جائے۔ پیران پیر نے فرمایا جا تیرا بچہ کل آ جائے گا۔ عورت خوش ہو گئی، سبحان اللہ، گئی مگر بچہ نہیں آیا۔ دوسرے دن پھر آئی استغاثہ کرنے حضور اب تک نہیں آیا، پیران پیر نے فرمایا کل آ جائے گا۔ دوسرے دن بھی نہیں آیا، اب تو عورت کے اوپر اور کچھ ظاہری مایوسی طاری ہوئی۔ تیسرے دن آئی تو پیران پیر نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ تیرا بچہ ضرور آئے گا۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ سے، اولیاء کی بارگاہ سے وسیلے کے ساتھ مانگتے ہو، اور نہیں جب مراد ملتی ہے تو نربس ہو جاتے ہو۔ نربس نہیں ہونا چاہیے، اگر بات پوری نہیں ہونی ہے تو نبی اور ولی کو روک دیا جاتا ہے کہ دعا مت مانگنا، اور اگر ہونی ہے تو ولی ہے۔ اگر تم اپنی ماں کو سنگاڑا کھلا دیے، ایک سیب کھلا دیے، رات کو 1000 روپیہ جیب میں ڈال دیے اور تمہاری اماں خوش ہو گئی، تو یاد رکھو جو آستانے غوث اعظم سے بیٹا ملتا ہے اور جو مخدوم سمنانی کے یہاں سے شفا ہوتا ہے، یقین جان لو تمہاری ماں تمہارے باپ خوش ہو کے دعا دے گئے تو انشاءاللہ تم صاحب اولاد ہو جاؤ گے۔ اس چیز کا نام تشریف اور تکریم ہے۔ تشریف جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ کام اللہ کا ہوتا ہے مگر بندوں کو سرخروئی دینے کے لیے اس کے حوالے کر دے، تو حقیقی جلانے والا اللہ ہے اور حقیقی مارنے والا اللہ ہے۔ چیل اڑ رہی تھی، بار بار چی چی کر رہی تھی، اور غوث اعظم تقریر کر رہے تھے۔ جلال آیا، اشارہ فرمایا، چیل کی منڈی کٹ کے گر گئی۔ بولو عبد القادر مارتا اللہ ہے، لیکن دنیا کو یہ دکھانا مقصود تھا عبد القادر میں تمہیں اتنا فل پاور کر دے رہا ہوں کہ جو شرارت کرے مار دو اور جو وفاداری میں رہے جلا دو۔ سبحان اللہ، یہ بتانا مقصود ہے، ورنہ مارنا کام اللہ کا، جلانا کام اللہ۔ تو جب کبھی دعائیں قبول نہ ہوں تو یہ نہ کہو غوث پاک کچھ نہیں کرتے، نہیں، یہ جان لو کہ میری تقدیر میں حقیقی مبرم میں بے اولاد ہو کر مجھ میاں بیوی کو مرنا لکھا ہے، اس لیے کہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔
اس لیے کہ مبرم حقیقی ٹلتی نہیں اور اللہ کے پیارے روک دیے جاتے ہیں، اور اگر معلق یا مشابہ مبرم ہے تو تمہارے ماں باپ کی بھی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ آؤ دیکھو پیران پیر تیسرے دن فرماتے ہیں جا انشاءاللہ کل تیرا بیٹا زندہ ہو کر آ جائے گا۔ ماشاءاللہ تیسرے دن بچہ زندہ ہو کر چوتھے دن آ گیا، بڑھیا خوش ہو گئی۔ وہاں پیران پیر نے دعا کیا، بچہ زندہ ہو کر ہاتھ پکڑی اور آستانے پر لے کر شکرانے کے طور پر پہنچی اور کہا حضور شکریہ بچہ میرا زندہ ہو کر آ گیا۔ ارشاد فرمایا جا اپنے پروردگار کا شکر ادا کر، نمازوں کی کثرت کر۔ آج کل پیر لوگ نمازوں کی کثرت نہیں بتاتے، پیر کو چاہیے کہ پہلے فرض واجب کی ادائیگی بتاوے، مگر اگر پیر صاحب لوگوں کو مرید بیچارہ دیتا رہے سب کچھ تو بہت اچھا مرید، چاہے نماز پڑھے چاہے روزہ رکھے نہ رکھے، وہ کہتا ہے بہت بڑا پیر پا گیا ہوں۔ نہیں، بڑے پیر تو غوث اعظم دستگیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہر پیر کو چاہیے کہ اپنے مرید کو پہلے فرض و واجب کی ادائیگی اور خاص طور پر نماز پنجگانہ کی ترغیب کرتا رہے۔ جا شکر ادا کر رب کی بارگاہ میں۔ بڑھیا اپنے بچے کو لے کر گئی اور غوث اعظم نے خانقاہ کی کیواڑی لگائی اور سجدے میں گر گئے شکرانے کے طور پر اور کہا رحمان تو نے عبد القادر کی دعا سے بڑھیا کا بچہ زندہ تو کر دیا، مگر مولا 2 دن مجھ کو اس کے سامنے رسوا کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب دینا تھا تو پہلے دن کیوں نہ دیا، دوسرے دن دعا مانگا کیوں نہ دیا؟ اللہ تیسرے دن اس کا بچہ زندہ ہو کر آیا۔ غیب سے آواز آئی اے عبد القادر جب تم نے پہلے دن دعا مانگی تو میں نے فرشتوں سے کہا سمندر سے اعضائے جسمانی کو جمع کر لو، اور جب تم نے دوسرے دن دعا مانگی تو میں نے کہا اعضائے جسمانی کو جوڑ دو، اور جب تیسرے دن تم نے دعا مانگی تو میں نے فرشتوں سے کہا روح ڈال کر بڑھیا کے گھر پہنچا دو۔ پیران پیر فرماتے ہیں عبد القادر کے سمجھ میں بات نہیں آتی، اے میرے پروردگار تیری شان ہے کہ اذا اراد امرا ان یقول له کن فیکون، جب تو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور تو خود فرماتا ہے کہ میں کن کہتا ہوں تو چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اے اللہ جب تو ساری دنیا کن کہہ کے بنایا تو بڑھیا کے بچے کو آنے میں 3 دن لگا، بات عبد القادر کے سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھا آپ نے غیب سے آواز آئی اے عبد القادر یہ میری قدرت ہے کہ میں پہلے ہی دن زندہ کر دیتا، مگر تمہاری پاکیزہ زبان کی تسبیح تمہارے خدا کو بھاتی ہے، اس لیے میں نے دیر کیا تاکہ تمہاری پاکیزہ تسبیح تمہارا رب سنتا رہے۔ اب جب اگر دیر لگے دعا مانگنے کے بعد تو کھسیا کے گھر پہ الٹا سیدھا نہ اللہ کو کہو نہ اولیاء کو کہو۔ دیکھو حضرت عیسیٰ کی نانی حنا نے دعا مانگی تھی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے بچہ ہوگا تو بیت المقدس کا امام ہوگا، معافی بطنی محررہ، اے اللہ جو حمل ہے حنا کے پیٹ میں اگر بچہ ہوگا تو بیت المقدس کا خادم و امام ہوگا۔ مگر منت کتنی اچھی، اللہ اللہ حضرت عمران کی بیوی ہے اور حضرت مریم کی اماں ہے، اور کتنی پاکیزہ مریم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا۔ سبحان اللہ، تو پاکیزہ ہے مریم، ستھرا ہے مریم۔ دعا مانگی دیکھو اور اچھی دعا مانگی، منت بھی اچھی مانگی۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں کچھ لوگ منت مانتے امام حسین کے نام سے کہ بابو پیدا ہوگا بڑا ہوگا تو کھڑیا رکھے گا، پائک بنے گا، طریقے نچنیا بنے گا۔ پائک کا معنی جانتے ہو؟
پہلے محرم سے 10ویں محرم تک ہر تعزیہ کے سامنے کنن کنن بجے گا، یعنی انسان ہو کر بچڑا ہو جاتا، پاؤں میں پہن لیتا، چھم چھم جا، اور کھڑے کھڑے پیشاب کرے گا، کھڑے کھڑے موتے گا، ہگے گا، معذاللہ۔ ایسی جہالت، منت وہ مانی جائے جو جائز ہو، شرعی ہو، کہ خرافات کی منتیں نہیں ہو۔ بات جاہل ایسی منت مان لیتے ہیں محرم میں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو امام حسین کا سچا عاشق بنائے۔ تو دیکھو حضرت حنا نے دعا مانگی، اور وہ دعا مریم کے حق میں نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کے حق میں نانی کی دعا قبول ہو۔ کبھی کبھی دعا مانگا کرو تو آگے پیچھے مت کرو۔ اور دیکھو غریبی اچھی چیز نہیں ہے، مانتا ہوں، لیکن اللہ جس حال میں رکھے کسی کا محتاج نہ بنائے۔ تمہاری خستہ حالی پریشانیاں اگر ہیں تو شکوہ نہ کرو، غریبوں کی دعائیں اور ان کی زبان کی پاکیزہ استغفار کے کلمات اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے غیروں سے نہ کہو، شکوہ نہ کرو، رب سے رویا کرو۔ اللہ تعالیٰ پیران پیر کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ دیر آیت درست آیت ہر مومن کے حق میں اچھا فرمائے۔ وہ علیم و خبیر ہے، پیران پیر کا صدقہ عطا فرمائے۔ واہ کیا مرتبہ اے قوس بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ ان کا فیض ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگ بخشے جائیں گے۔ لیکن پیارو، پنجگانہ نمازیں پڑھو، اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے آپ سب کے گناہ پیران پیر کے صدقے میں معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔